اگر آزمائشوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر دروازہ خود پر بند ہوتا نظر آئے اور ایسا لگ رہا ہو کہ تم مسلسل صحرا میں تنہا سفر کر رہے ہو، کبھی پچھتاوے اور کبھی احساسی جرم تمہیں گھیر لیتے ہیں، اگر تمہارا دل انہی وسوسوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سنو، ہمارے نبی نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا: ماضی کے غم اور مستقبل کا خوف۔ ماضی کے خوف سے اگر کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا ہے تو تم اس وقت کو اور اس بات کو اپنا استاد بنا لو، کیونکہ دنیا ماضی اور مستقبل سے آزاد لوگوں کی ہے۔ دنیا میں کوئی کام بھی جلدی اور تاخیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر کام درست وقت پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو مصیبت بھی اللہ کے حکم سے تم پر نازل ہوتی ہے تو تم یقین رکھنا کہ وہ بس کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بڑی مصلحت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہوں، بلا وجہ ان کو مصائب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور جانتے ہو اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتا۔ اور جب تم زندگی کے مشکل سفر سے گزر رہے ہوتے ہو تو صبر کرنا اور یاد رکھنا کہ وہ نصیب لکھنے والی ذات ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی کے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جانتے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اچھے لوگوں کے امتحانات زیادہ لیتا ہے، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، اور تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف پر تمہیں دگنا انعام ملنے والا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کر دے، کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا جاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، اور تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف پر تمہیں دگنا انعام ملنے والا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔